اب آویز بکر آج کی خوبصورت محفل محفل سماج شب وجدان میں ہمارے دوست جنوبی پنجاب کے ایوارڈ یافتہ کمپیر نقیب محفل میری مراد جناب زاہد ملک تشریف لائے ہیں. میں انجمن غلام معاون علی سن کے تمام ممبران کی طرف سے اور ذاتی حیثیت سے بھی بلکہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ انجمن غلام معاون علی سن کے بانی ممبر ہیں. میں ڈھیر ساری محبت، ڈھیر ساری چاہت، ڈھیر ساری عقیدت کے ساتھ آپ سے ملتمس ہوں کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں. دوستو جناب زاہد ملک میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن الفاظ کے ساتھ میں آپ کو دعوت سٹیج دے سکوں. میرے دل کی ترجمانی ہے وہ بھی میں صحیح انداز میں یقیناً نہیں کر پاؤں گا. بس مختصر سا یہی کہوں گا کہ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، یہ شخص دھوپ میں بھی دیکھو تو چھاؤں جیسا ہے. جی ہوندی لفظیں دی حد مقرر جی لفظ جذبیاں کو ویڑ سکدے اخیری درجے دے لفظ چڑ کراں ہاں جذبیاں دی ترجمانی تو سندا بہ کے میری زبانی میں سب نے ساما ہاں کھول تکوں تو کتنا بھاندا ہے ڈھول میں کو. دوستو یہ میرے استاد محترم بھی ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کے بولنا میرے لیے بہت مشکل ہے. میں آپ کی آمد پہ مختصر سا یہی کہوں گا کہ من منوتیاں درگاہیں تے بس ایک دان کماواں، من منوتیاں درگاہیں تے بس ایک دان کماواں، سائیوریاں دا تھیکے وقت کہ موچی دے گھر جاواں، اپنے چمدی جتی سیکے تیرے پیریں پاواں تریں تا نین اٹھاواں. جناب زاہد ملک تمام حمد و ثنا کی سزاوار ہے وہ ذات لازوال جو عالم خلقیت میں افضل ترین ہے. تمام تر درود و سلام بر ختم رسول دانائے کل جو عالم مخلوقیت میں افضل ترین ہے. سید الانبیاء امام الانبیاء محبوب رب کائنات فخر موجودات ہمارے آقا حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ محفل منعقد کی گئی ہے. آپ جتنے دوست یہاں پہ تشریف فرما ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور خوش آمدید. میں سلام پیش کرتا ہوں انجمن غلامان لال عیسن رحمت اللہ علیہ کے تمام ممبران کو جنہوں نے اپنی محبتوں سے کاوشوں سے یہ محفل سجائی. آج الحمدللہ 13ویں سالانہ محفل ہے. دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیں زندگی کی آخری سانس تک یہ توفیق اور ہمت عطا کرتے رہیں کہ ہم یہ کاوش کر سکیں، یہ کوشش کر سکیں، سب دوستوں کو اکٹھا کر سکیں. میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں جناب قاری محمد رمضان باروی صاحب کا. ان کی شفقت، ان کی رہبری ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے. میں شکر گزار ہوں صدر محفل جناب پیر محمد انور شاہ صاحب کا بھی
اور تمام دوستوں کا، جتنے دوست یہاں پہ تشریف لاتے ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں۔ آپ آتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے مہمان قوال غلام فرید جمیل صابری اور قاری عبدالوحید چشتی، دو قوال یہاں پہ آج تشریف لائیں گے۔ ارشد بھائی نے بتایا کہ وہ دونوں مہمان قوال تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر بعد محفل سماع شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ہم عاشقان مصطفیٰ، ثنا خان مصطفیٰ، ان کی خوبصورت آواز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں، اور قاری محمد رمضان باروی صاحب کی خوبصورت آواز میں رب ذوالجلال کا بابرکت کلام بھی سماعت کریں گے۔ تیرے ہاتھ کائنات دی ڈوری ہے، جو مرضی کر سلطان جو ہیں، تیری شان بھلا کہندی شان وانگوں، ہر شان تو ودھ زی شان جو ہیں۔ تک مومن کیویں بھول سکدے، ہر مومن دا ایمان جو ہیں۔ توڑے زاہد جیڑا مجرم ہاں، تو رحم چکر رحمان جو ہیں۔ محفل دا باقاعدہ آغاز شروع کرندے ہیں جناب قاری محمد رمضان باروی صاحب دی خوبصورت آواز تلاوت کلام پاک نال۔ ملتمس ہاں سائیں ہونا کول کہ او تلاوت کلام پاک دی سعادت حاصل کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ولكن رسول الله وخاتم النبيين
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुम्मा सुबहान अल्लाह। कारी मोहम्मद रमजान बारवी साहब अपनी खूबसूरत आवाज में तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कर रहे थे। हम उनके रहनुमाई के, उनके ताउन के, उनकी मोहब्बतों के बहुत सारे शुक्रगुजार हैं जो हमेशा हमारे साथ होते हैं, शफकत करते हैं। मेरे अज़ीज़ो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल है। मेरी दरख्वास्त होगी आप सबसे कि दुरूद पाक का विर्द करते रहें ताकि ये खूबसूरत महफिल और ज्यादा खूबसूरत हो सके। कोई भी महफिल, कोई भी जिक्र उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक रब्बे कायनात के जिक्र के बाद महबूब रब्बे कायनात का जिक्र न किया जाए। नात लिखने का अगर मुझको करीना आ जाए, नात लिखने का अगर मुझको करीना आ जाए
जितना दुश्वार हो जीना मुझे जीना आ जाए। ऐसी रहमत की घड़ी भी कोई आ सकती है, ऐसी रहमत की घड़ी भी कोई आ सकती है। मैं मदीने में रहूं और मुझ में मदीना आ जाए। बारगाह अक़दस में अकीदत के फूल निछावर करने के लिए मुल्तमिस हूं अपने बड़े भाई बहुत शफीक शख्सियत। आज 13वीं सालाना महफिल है और ये हमारे भाई शुरू से हमारे साथ हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर मोहम्मद सफदर कोकब साहब से है। मुल्तमिस हूं कि बारगाह रिसालत में हदिये अकीदत पेश करें डॉक्टर मोहम्मद सफदर कोकब साहब। माशाअल्लाह दोस्तों आज थोड़े ते सारे माशाअल्लाह बहुत बड़ा फासला है। तो सब बहुत ज्यादा बहरहाल तले बैठे हुए, मेहरबानी करके थोड़ा थोड़ा जो दोस्त अग्गा बैठे ना शफकत करके थोड़ा थोड़ा अग्गा आ वञनि। मैं दराना अगर तुसां दोस्तों साक सुभान अल्लाह ना आखसो ना तो ये टेंटा या कंधा साक सुभान अल्लाह नहीं आखनी। थोड़ी सुभान अल्लाह नाल ना थोड़ी तावन नाल ही महफिल चलनी है। महफिल को नात खान को या कवाल को खुद नहीं पढ़दा बल्कि पढ़ाया वेंदा है। अगर तुसां सुभान अल्लाह ना आखी तो जेड़े दोस्त आसन असां तो चल इत्थों दे मकामी हैं ते मेहमान सना खान या कवाल उन्हां दी हौसला अफजाई न थी सी। इवें जगन मेहरबानी करके ना शफकत करके थोड़ा थोड़ा अग्गा थी आवे। शाला सैया झोंक आबाद रही हुण करम दी खास निगाह मंगदा नहीं चुभदे पार गुनाहां दे पंद ढेरे पलदा साव मंगदा थक हार ते आया दुनिया तू तेरे कदमे हेठ पना मंगदा बई कई शै सब कत लोड़ निमी तेरे कदमे दफन दी छाव मंगदा तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमले वाले का तन मन वारा जिसने देखा चेहरा कमले वाले का ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का ऐ मौला एक बार दिखा दे जलवा कमले वाले का। शहर दे जेड़े वेले अस कब्र विच पहुंच वैसू ना तो फरिश्ते आखसन तुसा अपना तारुफ कराओ तुसा कौन थींदे वे ते असां केड़े लफाज नाल अपना तारुफ करसन। बड़े दोस्तों थोड़ा जिहा ज़ौक दिखाओ माशाअल्लाह ठर के आखो सुभान अल्लाह वज गज के आखो सुभान अल्लाह। थोड़ी आवाज इतनी उच्ची वंजे टेंट तू ताकि अज इलाके वालों को पता लगे कि दरबार शरीफ ते महफिल मिलाद मुस्तफा है आशिकाने मुस्तफा दी महफिल है। शहर दे पूछेंगे फरिश्ते जब मुझसे के अपना तारुफ पेश करो पूछेंगे फरिश्ते जब मुझसे के अपना तारुफ पेश करो कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस मंगता कमले वाले का कह दूंगा कि मैं तो हूँ बस
منگتا کملے والے کا اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملے والے کا آلے نبی اولاد علی 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 کی شان بڑھائی اللہ نے آلے نبی اولاد علی علی کی شان بڑھائی اللہ نے سب سے ہے اعلیٰ سب سے ہے والا سب سے ہے اعلیٰ سب سے ہے والا کنبہ کملے والے کا سب سے ہے اعلیٰ سب سے ہے والا کنبہ کملے شاہ صاحب تھوڑی نظر ایک شعر بڑا ذوق دا شعر ہے شعر کیا لکھے داری ہوئے تاں زر زیب دے دے نتا لال نگینے کیا فائدہ جڑا مال نجار دے کم آوے رکھو سانب خزینے کیا فائدہ چکے رات ہوا جڑی یار آکھے جاگو سال مہینے کیا فائدہ دل ظفر اہل بیت دا بغض ہوئے دل ظفر اہل بیت دا بغض ہوئے بنو شہر مدینے کیا فائدہ آلے نبی اولاد علی علی کی شان بڑھائی اللہ نے سب سے ہے اعلیٰ سب سے ہے والا کنبہ کملے والے کا سب سے ہے اعلیٰ سب سے ہے والا کنبہ کملے والے کا مختصر ٹائم میں آخری شعر پڑھتا بھی ہیں شعر نے کیا ہر نعمت رب دیتا ہے پر بار کے ان پہ دیتا ہے ہر نعمت رب دیتا ہے پر بار کے ان پہ دیتا ہے کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا نہ مال اولاد دا صدقہ نہ کاروبار دا صدقہ اسی تے کھاندے ہیں یارو خدا دے یار دا صدقہ کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملے والے کا دو شعر سفیان کلام دے کیا سن عرض میری دل پاروے جڑے عاشق محفل سجی بیٹھے نا سرکار دی تے ایویں عاشق محفل سرکار دے سجی بیٹھے تے سرکار دی بارگاہ چ عرض کیا کرن بیٹھے سونا عرض میری دل پاروے کدی آویں کملے دے گھر وے کدی آویں کملے دے گھر وے سن عرض میری دل پاروے کدی آویں کملے دے گھر وے کدی آویں کملے دے گھر وے کوٹ مٹھندا گھوٹ محفل سجی بیٹھ دے سرکار دے بارگاہ کیا بے آوے مہی تیرے آمن دے متن لکھ احسان من احسان
آدھا دیکھ کے تائیں دل بر کو میں تا بھج بھج قدام چمے ساں انہا تان کریں دیاں سیگیاں کو انہا تان کریں دیاں سیگیاں کو میں تا تیڑا حسین دکھے ساں یار فرید قبول کرے میں تا سر نظرانہ لے ساں سن عرض میرے دل باروے کدی آویں کملے دے گھر وے کدی آویں کملے دے گھر وے تینوں مایا قسم حسین کیوں دا واسطہ دے دا پہ او تینوں مایا قسم حسین او نہیں آندہ پلوی چین تیری دید دے پیاسے نین تیری دید دے پیاسے نین نینا دے کاسے بھروے کدی آویں کملے دے گھر وے کدی آویں کملے دے گھر جیڑی جنت دا تو مان کرے دے تیری جنت مول نہ برسوں جیڑی دوزخ دے تو ڈراوے دے دے تیری دوزخ مول نہ سرسوں یا جنت دوزخ شالا قیم روی تے اساں دامن یار دا پھڑسوں غلام فرید جسیں کرم کیتا نہ اتھی اڑسوں نہ اتھی اڑسوں سن عرض میری دل پروے کدی آویں کملے دے گھر وے کدی آویں کملے دے گھر وے او لگ گینی درد ہزاراں او لگ گینی درد ہزاراں کیویں رو رو عمر گزاراں ہن لا تتڑے دیاں ساراں ہن لا تتڑے دیاں ساراں کدی روندی نہ جاواں مروے کدی روندی نہ جاواں مروے سن عرض میری دل بروے کدی آویں کملے دے گھر جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر محمد صفدر کوکب بارگاہ رسالت ہدیہ عقیدت پیش کرے دے پے ہن اللہ پاک انہاں دی عمراں دراز کرے انہاں دے شان وچ وقار وچ عزت مرتبے وچ اضافہ کرے بڑی خوبصورت آواز کئی بے ماحول وچ پہنچا دیتا نے شاکر شجابادی چونکہ میرا پڑوسی میرے دوست انہوں نے سارے اہل محبت کو سلام بھیجے انہوں نے میں دو شعر اکثر ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ ویندی تا اومے پئییں باد صبا مدینے غلام فرید جمیل صابری اور ہم نوا تشریف گھرنا ہے اساں دل دی گہرائیاں نال انہاں دا استقبال کرندے ہیں شکر گزار ہیں اسادی درخواست ہے کراچی تو اتھا تشریف گھرنا ہے ویندی تا اومے پئییں باد صبا مدینے دکھیاں دے حال چائیون دیوی سنا مدینے میں معذرت خان سارے دوستوں تو تھوڑا محفل ڈسٹربنس دا شکار تھئی سارے مہمان قوال
اور انہوں دے ہم نوا وہ تشریف گھرنا ہے اپنا سسٹم درست کریں دے پین اور میں یہ محفل دے سجاون دے وچ تمام ممبران جی ایل صدر ملک ارشد بھم جناب میاں سلیم صاحب ایس ڈی او واپڈا جناب ملک خالد کھیڑا جناب اسحاق ساکی جناب ملک اسد بھم ملک امان اللہ کھنڈویا ملک جہانگیر تیلی اور جتنے بھی دوست یہ محفل کو سجاونے چاہ اپنا کردار ادا کرنے اس سلام دے مستحق ہیں پیار دے مستحق ہیں میں شکر گزار ہاں مون سٹوڈیو لیا اعجاز بھائی دا اور لالی سن ایکو ساؤنڈ سروس کروڑ انہوں دا وہ محفل کو سنہ بڑا منج اپنا بھرپور کردار ادا کرنے میں اگلے ثنا خان مصطفیٰ تو ملتمس تھی ساں ایڈو شیر نال کے ویندی تا اومے پئییں بادے سبا مدینے دکھیاں دے حال چاہی ون دیوی سنا مدینے اللہ دی بارگاہ وچ ہر جا تو پجدی ہے پر مقبول ہے او جیڑی منگو دعا مدینے لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کہنی لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کہنی کوئی حکتا تھی ونجے ہا سجدہ ادا مدینے لکھاں پڑھو نمازاں پر او سرور کہنی کوئی حکتا تھی ونجے ہا سجدہ ادا مدینے ڈاکٹر عمران فرحت صاحب شعر سماعت کرے سو کہ ہر دید والے کیتے زندگی دے کل مقاصد صفدر کوکب صاحب توجہ شعر ہر دید والے کیتے زندگی دے کل مقاصد بے دید کو دساوو ملدا ہے کیا مدینے ہر دید والے کیتے زندگی دے کل مقاصد بے دید کو دساوو ملدا ہے کیا مدینے اور الحمدللہ شاکر بہو ہے خدا دا ڈترا تن دا فکر تا کہنی من دی غذا مدینے ویندی تا اومے پئی ہیں بادے سبا مدینے دکھیاں دے حال چاہیویں دیوی سنا مدینے میں اپنے بہت پیارے دوست وسیب ٹی وی دے معروف نعت گو شاعر جناب ڈاکٹر عمران فرحت صاحب تو ملتمس ہاں کہ بارگاہ رسالت ہدیہ محبت ہدیہ عقیدت پیش کرے سن جناب ڈاکٹر عمران فرحت ان تو پہلے دوستو کہ عمران بھائی اپنا کلام شروع کرن میرے نال میں ذرا محفل کو کرماؤ چاہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تکبیر ہاتھ بلند کر کے بھرپور آواز نال دل دے پورے جذبے نال ای محفل کو کرماؤ چاہ تاکہ جویں صفدر بھائی نے فرمایا کہ دور دور تک ساری آواز پہنچے اور اللہ تک نام پہنچے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سینئر صحافی ریاض حسین نظامی ظہور بزدار دنیا نیوز کروڑ تو تشریف گھنائن انہوں نے ڈھیر سارے شکر گزار جناب ڈاکٹر عمران فرحت درود شریف آباد گل نل لایا دکھیاں نو گل نل لایا دکھیاں نو کمزور لچار تے بکھیاں نو کمزور دیا اوقات بنائیو جد صدقے کل کائنات بنائی او ذات نہیں ایک ذات
بنائیو جد صدقے کل کائنات بنائی باویں سورج چاندر یا تارے گل اندے نور دے ماز نظارے گل باویں چاندر یا سورج تارے گل اندے نور دے ماز نظارے گل جیندی زلف دا صدقارات بنائی جیندی زلف دا صدقارات بنائی ذات نے ایک ذات بنائی گر طلب ہے رب دیا رحمتاں دی ول سانال درود پڑھو جیندہ ذکر قرآن مجید اندر ہے ازال کے نو موجود پڑھو ایکو سمدے بادے پڑھ دے رہو ایندہ فیض ہلا محدود پڑھو میں پڑھیتا فرحت نال میرے خود حکم دیندہ معبود پڑھو جبریل کو بھیجا فرشاتے گھن آ محبوب کو عرشاتے بے مثل جائے ملاقات بنائیو جد صدقے کل کائنات بنائی ذات نے ایک ذات بنائیو جد صدقے کل کائنات بنائی اسے فرحت شان ہر شان دے وچ اوندا ذکر نماز اذان دے وچ اسے فرحت شان ہر شان دے وچ اوندا ذکر نماز اذان دے وچ قرآن جدی گل بات بنائیو جد صدقے کل کائنات بنائی ذات نے ایک جزاک اللہ سبحان اللہ جناب ڈاکٹر عمران فرحت اپنی خوبصورت آواز چھتی عقیدت پیش کریں دے پہ ہیں اور میں ملتمس ہاں ساڑھے اسلام آباد تو تشریف کے نائے دوست جناب کیسر نقشبندی میرے بہت پیارے بھیرا کیو ٹی وی دے مشہور نعت خان ثنا خان مصطفیٰ عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گزارش کرے سا جناب کیسر نقشبندی صاحب تو کہ او بارگاہ رسالت چھا دیئے عقیدت پیش کرے سن اون تو بعد سٹیج تے سادے مہمان قوال جناب غلام فرید جمیل احمد صابری تشریف گھنا چکے ہیں انہوں کو اسا خوش آمدید آگ دوں اور جمیل احمد صابری جناب حاجی غلام فرید صابری اور جناب امجد فرید صابری دے
خانوادے نال تعلق رکھدن اور انہاں دے شاگرد خاص ہیں اور انہاں دے سکو رنگ پیش کرے سن میں ملتمس ہاں جناب کیسر عباس نقشبندی صاحب تو کہ بارگاہ رسالت ہدیہ عقیدت پیش کرے سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قوال آگے ہیں صرف چند لمحے حاضری کے پیش کرنے میں خود میزبان ہوں تو خوشی ہوتی ہے اپنے شہر میں جب بھی حاضری پیش کرتا ہوں کوئی زبان خاموش نہ رہے صرف دو کلام میں نے پڑھنے ہیں باواز بلند درود پاک پڑھے گا صلی اللہ علیہ یا حضور نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہے وہ مجھ پر درود نہ بھیجے باواز بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سبحان اللہ ایک دوست نے کلام کا کہا ہے اس کے جو اشعار پڑھتا ہوں آپ فرماتے ہیں تھی جس کے مقدر میں قدائی تیرے در کی کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تھی جس کے مقدر یہ کلام میں نے اسٹوڈیو 5 سے ابھی ریکارڈ کروا کر آیا ہوں لاہور سے میں آج ہی آیا ہوں لاہور سے تو انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ کیسا پڑھا ہے نئے انداز میں پڑھا ہے یہ کلام آپ سنیے اور میرا ساتھ دیجئے مل کر پڑھیے تھی جس کے مقدر میں قدائی تیرے در کے میرے طیبہ والے تھی جس کے مقدر میں قدائی تیرے در کے قدرت نے اسے ہاتھی کھائے تیرے در کے قدرت نے اسے ہاتھی کھائے تیرے در کے قدرت نے اسے ہاتھی کھائے تیرے در کے اور ہے عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ ہے عرض و سماوات تیری ذات کا صدقہ محتاج ہے یہ سارے خدائے تیرے در کے آقا محتاج ہے یہ سارے خدائے تیرے در کے قدرت نے اسے ہاتھی کھائے تیرے در کے قدرت نے اسے اور میں بھول گیا نا شونگار رخ دنیا میں بھول گیا نا شونگار رخ دنیا صورت جو میرے سامنے آئے تیرے در کے صورت جو میرے سامنے آئے
کے میرے طیبہ والے صورت جو میرے سامنے آئے تیرے در کے، پھر اس نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، پھر اسے نے کوئی اور تصور نہیں باندھا، ہم نے جیسے تصویر دکھائے تیرے در کے، ہم نے جیسے تصویر دکھائے تیرے در کے، ہم نے جیسے تصویر دکھائے تیرے در کے، آیا ہے نصیرہ جی تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیرہ جی تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جا صفائے تیرے در کے، پلکوں سے کیے جا صفائے تیرے در کے، پلکوں سے کیے جا صفائی تیرے در کے، کہتے سبحان اللہ، میرا پیشوا علی ہے، جدہ مولا علی پیشوا ادھر ہاتھ لہرا کے کہو سبحان اللہ، چار اشعار پڑھنے ہیں، جس کے بعد قوالی سنتے ہیں، ذرا بابا سے بلند گاج واج کے کہنا، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، ذرا کونج پا دو، میرا پیشوا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی، جدا آسرا مولا علی شیر خدا ہے، ہاتھ لہرا کے کہے میرا صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی ہے، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی، مولا علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا، ہاتھ لہرا کے کہہ دو علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا، ہے درد نادا صدقہ مشکل جو آئی ڈل گئی، ہے درد نادا صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی، ہے درد نادا صدقہ مشکل جو آئی ٹل گئی، ایویں تے میں نکیندا ایویں تے میں نکیندا مشکل کشا علی، ایویں تے میں نکیندا ایویں تے میں نکیندا مشکل کشا علی، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی، صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی، حضور نے فرمایا من کنت مولا، جانا میں مولا ہوں دا علی مولا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر میرا، جس جس دائیں ہم مولا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر مولا، فرمایا مصطفیٰ نے حیدر ہے ویر مولا، جس جس دم ہے مولا مولا ہے عہدہ علی، صدقے علی دینا تو صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی ہے، میرا پیشوا علی ہے، میرا رہنما علی، مرحب نو جو پچھانے اد کی، مرحب نو جو پچھانے اد کی صفت آنکھاں
خیبر تو اج بھی پوچھ لو شیر خدا علی میرا پیشوا علی میرا رہنما علی صدقے علی دینا تو میرا آسرا علی